اور وہ رابطہ قرآن مجید کے ساتھ کم از کم 3 طرح کا ہونا چاہیے۔ پہلا رابطہ ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، خود قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ نہیں کر سکتا تو قرآن مجید کی تلاوت کو سننا۔ میں اس پہ قیاس کیا کرتا ہوں قراءۃ الامام قراءۃ المقتدی، امام کی قراءت مقتدی کی قراءت۔ الفاروقی میڈیا، اونلی اسلامک ریلیزز۔ رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔ کل قرآن مقدس کے اس حوالے سے بات ہوئی تھی کہ حدیث پاک میں آتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو زندگی میں بار بار آپ نے سنی ہوگی، ہم نے سنائی ہوگی، علماء خطباء نے بیان کی ہوگی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ وخرج منہ، برکت حاصل کر میرے امتی قرآن کے ساتھ، کیونکہ وہ اللہ کی کلام ہے اور اللہ کی زبان اطہر سے نکلی ہے، اللہ پاک کی زبان اطہر سے نکلی ہے۔ تو چونکہ مبارک اللہ ہے، رمضان مبارک، قرآن مبارک، حرم مبارک، ٹھیک ہے، تو مبارک تو اللہ ہے، البرکت من اللہ، تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ وغیرہ۔ تو اس لیے تبرک بالقرآن، برکت حاصل کر قرآن کے ساتھ، وہ اللہ کی کلام ہے اور اللہ کی زبان اطہر سے نکلی ہے، اس لیے برکت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، اور برکت نصیب ہوگی تو قرآن مقدس کے ساتھ نصیب ہوگی۔ اس لیے یہ دوسری حدیث پاک بھی ذہن میں رکھیں، فضیلت۔ اور تیسری حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس قرآن مجید یعنی اس کتاب مقدس کے ساتھ یرفع بہذا الکتاب اقوام، اللہ تعالیٰ بہت ساری قوموں کو بلندیاں دیتے ہیں، اور اسی کتاب کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو پستیاں دیتے ہیں۔ جس کا رابطہ اور تعلق قرآن کے ساتھ بن گیا بلندیوں کو چلا گیا، اور جس کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ نہ ہوا، رابطہ نہ ہوا، وہ پستیوں میں چلا گیا، یہ مطلب ہے جی۔ اس لیے قرآن مقدس کے ساتھ رابطہ ضروری ہے، تعلق ضروری ہے، اور وہ رابطہ قرآن مجید کے ساتھ کم از کم 3 طرح کا ہونا چاہیے۔ پہلا رابطہ ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، خود قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ نہیں کر سکتا تو قرآن مجید کی تلاوت کو سننا۔ میں اس پہ قیاس کیا کرتا ہوں قراءۃ الامام قراءۃ المقتدی، امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے۔ تو ایک آدمی بہترین حافظ قاری کے پیچھے تراویح پڑھتا ہے نا، تو چاہے اس کے تلفظ صحیح نہیں، اس کے نامہ اعمال میں اسی طرح تجوید کے ساتھ قرآن مقدس پڑھنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ ایک آدمی کسی قاری کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، اس کا اپنے تلفظ نہیں ہے، لیکن اس قاری کی تلفظ زبردست ہے، صحیح ہے، تو قراءۃ الامام قراءۃ المقتدی کے ساتھ انشاءاللہ اسے وہ ثواب ملے گا۔ تو پہلا رابطہ قرآن مقدس کے ساتھ ہے تلاوت والا،
کس والا؟ تلاوت والا. پہلا رابطہ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب. نئی چیزیں لکھ لیا کرو، پہلی بے شک نہ لکھا کرو. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، میرے لاڈلے پیغمبر پڑھتے رہیے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے. واقم الصلاۃ، اور نماز کی پابندی کرے. نماز بے حیائیوں سے، برے کاموں سے روکتی ہے. تو پہلا رابطہ قرآن مجید کے ساتھ وہ ہے تلاوت کا. جو آدمی تلاوت کرتا ہے اس کا قرآن کے ساتھ رابطہ ہے. عبیب سے غلام پوچھتا ہے مثلا یار چھٹیاں ہیں، استادوں سے رابطہ ہے یا کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں ہاں رابطہ ہے، میں بات کرتا ہوں، کال کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو رابطے کا ہی مطلب ہوتا ہے کہ آدمی رابطے میں رہے. رب کائنات کہ قرآن کے ساتھ رابطہ ضروری ہے اور رابطے کے لیے تلاوت ضروری ہے. اسی لیے قرآن مجید کے 30 پارے ہیں. کیوں ہے 30 پارے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ یہی حکمت ہے کہ اکثر مہینے کے دن 30 ہوتے ہیں، ہے نا، چاند کے اعتبار سے. تو روزانہ ایک پارے کی تلاوت کرو گے تو پورے جو ہے مہینے میں رابطہ رہے گا. کم از کم ایک پارہ روزانہ. ہمارے علاقے میں استاذ الحفاظ والقراء ولی کامل محمد یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ گزرے، نابینے استاذ تھے. اللہ نے ان سے قرآن کی اتنی خدمت دی. میرے 2 بڑے بھائی قاری شیخ رحمان صاحب، قاری عبدالخالق صاحب، وہ دونوں ان کے شاگرد ہیں. بہت لوگ، یہ قاری غلام فرید صاحب بھی ان کے شاگرد ہیں. بہت سارے لوگوں نے ان کے پاس پڑھا ہے. وہ فرمایا کرتے تھے جو آدمی روزانہ ایک پارہ تلاوت کرے حافظ قرآن، اس کی منزل کبھی کچی نہیں ہو سکتی، منزل اسے یاد ہوتی ہے. رمضان میں یہ کام بھی چلتا ہے نا کہ ایک دن غلطی آئی، غلطی نکالی، دوسرے دن سامنے کو ڈرا دھمکا کے یا پیار سے اسے کہہ دیا، پھر وہ غلطی نہ نکالے. تو یہ تو نہیں. قرآن مجید تو پورا اتنی محنت کے ساتھ پڑھنا ہے، پڑھانا ہے اور پورا سال رابطہ رکھنا ہے. رب قاری یقرأ القرآن، بہت سارے قرآن کی تلاوت کرنے والے قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، قرآن لعنت بھیج رہا ہوتا ہے. یعنی ان کا صحیح نہ پڑھنا اس وجہ سے ہوتا ہے. اس لیے میں عرض کر رہا تھا قرآن مجید کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ رہے گا تو تلاوت کے ساتھ رہے گا. یار میں نے بڑا اچھا نسخہ لیا قرآن مجید کا، میں نے فلاں مسجد میں قرآن مجید رکھے، بہت اچھا، اس میں بھی ثواب ملے گا. لیکن رابطے کی صورت بنے گی قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن کے ساتھ رابطہ رکھنا. انشاءاللہ اس رابطے کا فائدہ ہو. ایک آدمی کو قرآن مجید اس نے نہیں پڑھا لیکن روزانہ کھول کے زیارت کر لیتا ہے. کئی بابے کہہ دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ بھی ایک قرآن مجید کے ساتھ تعلق ہے، رابطہ ہے. تو پہلا رابطہ ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا. آپ کرتے ہیں، کرتے رہیں گے انشاءاللہ. دوسرا جو رابطہ ہے وہ یہ کہ قرآن مجید کو سمجھنا. افلا یتدبرون القرآن وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. میں چونکہ حافظ نہیں ہوں، کوئی لفظ آگے پیچھے ہو جائے تو فوراً بتایا کرو، گناہگار نہیں ہونا. فرمایا قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے، اس میں کوئی تضاد ہے، تناقض ہے. قرآن مجید میں دیکھ لو، قرآن مجید ایک دوسرے کی تائید کر رہا ہے، تفسیر کر رہا ہے. قرآن مجید کو سمجھنا، اس میں تدبر کرنا، یہ رابطے کی دوسری قسم ہے. انشاءاللہ العزیز نماز کے بعد سبق ہوگا اور آج 6 بجے سے پہلے چھٹی دی. تکرار وغیرہ کاپی رکھو، تیاری کرو، عبارتیں بناؤ، اس کے بعد 7:30 بجے پھر پہنچنا ہے انشاءاللہ. سب کو انشاءاللہ. چلو تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید کے ساتھ 3 طرح کا رابطہ ہونا چاہیے. پہلا رابطہ تلاوت قرآن مجید.
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی 3 چیزیں جو محبوب تھیں میرے آقا علیہ السلام اور باقی بڑے صحابہ کرام کے سامنے بیان کی. ان میں سے پہلی تھی تلاوت القرآن، قرآن مجید کی تلاوت، اور دوسری وَإِطْعَامُ الْجِيعَانِ، بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ سب یاد کرنی. اور تیسرا ہے وَكِسْوَةُ الْعُرْيَانِ، جنہیں لباس کی ضرورت ہے، ننگے یعنی جنہیں لباس کی ضرورت ہے انہیں لباس مہیا کرنا. یہ اس لیے پہلی چیز آپ نے سن لی قرآن مجید کی تلاوت کرنا. دوسری ہے بیان ہم کر رہے تھے افلا یتدبرون القرآن، قرآن مجید کو سیکھنا سکھانا. وہی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ قرآن مجید کے ساتھ رابطہ ہے اور یہ حصہ بقدر جزء ہے. صحابہ کرام نے سمجھا، تدبر کیا، تفکر کیا، غور و فکر کیا. اس کے بعد تابعین نے سمجھا، تبع تابعین نے، ائمہ نے، مفسرین نے، محدثین نے قرآن مجید کو سمجھا. فقہاء نے، یہ ان کا حصہ بقدر جزء. پھر علماء نے عوام تک پہنچایا، یہ بھی افلا یتدبرون القرآن. پھر عوام کا علماء سے سننا اعتبار کے ساتھ علماء حق سے، یہ بھی تدبر ہے. افلا یتدبرون القرآن. اور پھر صوفی لوگوں کا قرآن مجید میں سے مسائل و سلوک نکالنا، تصوف کے مسائل جس میں کوئی شرک و بدعت کی بدبو نہ ہو، جیسے حضرت الوانی، حضرت احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالی. یہ بھی تدبر قرآن ہے. افلا یتدبرون القرآن. اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بڑا اختلاف پاتے. کوئی اختلاف نہیں. اگر کہیں آتا بھی ہے تو اختلاف نہیں ہوتا، وہ ایک تعارض ہے، وہ مفسرین ختم کر دیتے. ایک مقام پہ آیا کہ جس کا خامد فوت ہو جائے، حاملہ نہ ہو تو 4 ماہ 10 دن اس نے عدت بیٹھنی ہے. اور ایک مقام پہ آیا کہ سال منسوخ ہو گئی، 4 ماہ 10 دن بعد پہ ہے. یا وہ استحبابی حکم ہے سال والا، وجوبی حکم جو ہے وہ 4 ماہ 10 دن والا ہے. تو بہرحال دوسرا رابطہ ہے ہم اللہ کے فضل سے جو بات کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ فصاحت و بلاغت ہوتی ہے. ہم گزارے کہ آپ کے لیے متکلم ہیں، اللہ نے توفیق دی ہے، ذرا یہ انداز اپنایا کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. تو پہلا رابطہ تلاوت قرآن مجید. دوسرا رابطہ قرآن کو سیکھنا اور سکھانا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. یہ وہی تعلیم ہے اللہ نے پیغمبر علیہ السلام کو بتائی، پیغمبر اسلام نے اپنی امت کو بتائی وغیرہ. بہت لمبا موضوع ہے جی. اور تیسرا رابطہ کیا ہے؟ قرآن مجید پہ عمل کرنا. حدیث پاک میں آتا ہے من عمل بما علم، من عمل بما علم، جس نے عمل کیا جو کچھ اس کے پاس علم ہے، علمہ، من عمل بما علم علمہ علم ما لم یعلم. اللہ پاک وہ علم دے دیتے ہیں جو اسے نہیں، اس کی برکت سے اسے آگے اور عمل آ جاتا ہے. تو بابا جی پھر مفہوم نکلا نا کہ اگر عمل کرے گا اس کی برکت سے اللہ علم اور دے دے گا، اور اگر عمل نہیں کرے گا تو پھر آگے اور دینا تو کجا پہلا بھی بھول جائے. من عمل بما علم علمہ اللہ علم ما لم یعلم، اور کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو عمل کرنا
اب تھوڑی سی بات سمجھیں، رابطہ تلاوت والا رابطہ ہر کسی کے لیے ہے، عمل والا بھی ہر کسی کے لیے ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے شہری دیہاتی قرآن پہ عمل کر رہے، اور سیکھنے والا جو علماء سیکھتے ہیں مفسرین، وہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے، وہ فرض کفایہ ہے، کچھ سیکھ، لیکن اتنا سیکھنا کہ پتہ چل جائے قرآن کا حکم کیا ہے، اس سے کوئی بھی مستثنا نہیں ہے، ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ پتہ نہیں ہوگا تو وہ عمل کیسے کرے گا؟ یہ تین قسم کے رابطے ایک لحاظ سے ہر کسی کے لیے ضروری ہے، تلاوت ہے، سیکھنا سکھانا ہے۔ اب ہر کوئی فقیہ تو نہیں ہے، ہر کوئی خیرکم من تعلم القرآن تو نہیں بنتا ہے، لیکن کم از کم اتنا علماء سے سیکھنا جس کا پتہ چل جائے۔ اور تیسرا جو ہے وہ عمل کرنا ہے، علم ہو اور پھر اس کے بعد اس پہ کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ تین قسم کے رابطے ضروری ہیں۔ اب ایک اور بات میں شروع کرنے لگا، تین آدمی بدبخت نہیں ہوتے، تین آدمی بدبخت نہیں ہوتے، بدقسمت نہیں ہوتے۔ پہلا وہ جس کا قرآن مجید کے ساتھ تعلق ہے، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی۔ قرآن کے ساتھ تعلق رکھنے والا آدمی کبھی بدقسمت نہیں۔ اگر کوئی کہے ساری فلاں بھی تو تعلق رکھتا ہے، وہ حدیث کو نہیں مانتا، کہتا ہے اہل قرآن، بھائی وہ نہیں رکھتا تعلق۔ جو صحیح تعلق ہے قرآن پھر سنت حدیث اس کے ساتھ، پھر اس کا قرآن کے ساتھ کیا بنے گا؟ تعلق۔ جس کا قرآن کے ساتھ تعلق ہے، رابطہ ہے، وہ بدقسمت نہیں ہے، بدبخت نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ والدین کا فرما بردار، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا۔ یہ کس نے کہا تھا بھائی؟ بولو کس کی بات ہے؟ حضرت عیسیٰ۔ تو ماں باپ کا فرما بردار وہ بدبخت نہیں ہوتا، اللہ پاک اسے ہدایت بھی دے دیتے ہیں، گمراہیوں سے بھی بچا لیتے ہیں۔ استاد کے ساتھ انسان کا تعلق اچھا ہو تو علم مبارک ہوتا ہے، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا تعلق تو اللہ پاک رزق کو مبارک کر دیتے ہیں۔ تو عبداللہ ایک وہ جس کا قرآن سے تعلق ہے وہ بدبخت نہیں ہے، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اور دوسرے نمبر پہ ماں باپ کا فرما بردار یہ بدقسمت اور بدبخت نہیں ہوتا، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا۔ تیسرے نمبر پہ جو آدمی لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، جس طرح میرے پیر و مرشد سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کرتے تھے، آج بھی ان کے صاحبزادے سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری اور دعا طویل کرتے۔ کتنے علماء اگر سامنے نہیں کرتے نا تو آپ یہ نہ کہا کریں کہ اللہ کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے علماء کا، اولیاء کا، فقہاء کا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کی مائیں بہنیں کئی ایسی ہیں کہ جو لمبی لمبی دعائیں کرتی ہیں۔ عطا رحمان صاحب کی ساس صاحبہ لبیبہ کی نانی جی، اللہ انہوں نے توفیق دی ہے، بعض اوقات عصر کے بعد بیٹھتی ہے مغرب تک دعائیں کرتی، بعض اوقات اس سے بھی زیادہ ٹائم۔ کتنے جھلک بیان کی ہے کہ لمبی دعا کرنا انسان بدبخت نہیں ہوتا۔ اگر کوئی کہے کہ استاد جی اس پہ ہے تو وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، رب سے مانگنے والا کبھی بدبخت نہیں ہوتا، بدقسمت نہیں ہوتا۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ کہ رابطہ قرآن سے ہونا چاہیے، تلاوت والا، تعلیم و تعلم والا، عمل والا، اور پھر افلا یتدبرون القرآن، حصہ بقدر جزء ہونا چاہیے۔ پھر میرے عزیزوں میں نے کہا کہ تین آدمی وہ بدبخت نہیں ہوتے،
بدقسمت نہیں ہوتے۔ جی اس لیے قرآن مجید کے ساتھ ہمارا رابطہ ہونا چاہیے۔ اب اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ قرآن مجید خود مربوط کتاب ہے، تھوڑی سی جھلک دوں گا کیسے مربوط کتاب ہے۔ سورہ فاتحہ سے شروع، فلق ناس پہ مکمل۔ سورہ فاتحہ میں ہے رب العالمین، ہے کہ نہیں؟ رب ادھر ہے رب الناس، رابطہ ہے کہ نہیں ابتدا اور اختتام کا۔ رب العالمین ادھر کیا ہے؟ رب الناس۔ سورہ فاتحہ میں ہے مالک یوم الدین، ادھر ہے ملک الناس۔ یہ رابطہ ہے یا کہ نہیں ہے رابطہ؟ میں رابطے پہ کچھ دلائل دے رہا ہوں انشاءاللہ۔ یہ بات سمجھ آئی؟ اور بھی کئی ہے، ادھر ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ادھر ہے اعوذ برب الفلق، اعوذ برب الناس، اس کو رابطہ کہتے ہیں۔ ادھر ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹھیک ہے؟ ایاک نعبد الہ الناس، الہ الناس، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین من شر الوسواس الخناس۔ رابطہ ہے کہ نہیں؟ قرآن شروع ہوتا ہے بسم اللہ، با سے، آخر میں سین ہے، بس تمہارے لیے قرآن اور اس کی صحیح تفسیر حدیث کافی ہے۔ یہ چند سبق ہوں گے بھائی، پھر انشاءاللہ سبق شروع ہو جائے گا۔ اللہ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ رجب میں قرآن مجید ہمارا مکمل ہو جاتا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اس سال بھی ہوگا، اللہ پاک آسانیاں پیدا فرمائے، گھبرانا نہیں، پتہ ہی نہیں چلے گا قرآن مجید مکمل ہو جائے گا، نام اعمال میں بہت ثواب لکھا جائے گا۔ اور میں تھوڑی سی سند بیان کر دوں تفسیر کی۔ میں نے قرآن مجید یہ جو پڑھاتا ہوں، میں نے پڑھا ہے استاد قاری سلطان محمد مدد العالی پنڈی ہیب دارالعلوم جامعہ فاروقیہ، وہاں میں استادوں کے پاس 4 سال رہا ہوں، کافی سے لے کے یہ موقوف ہے سے پہلا جو سال ہوتا ہے اس وقت وفاق نہیں تھا، 4 سال میں استادوں کے پاس رہا ہوں، اور 2 دفعہ تقریباً میں نے ترجمہ قرآن مجید استادی سے پڑھا ہے، اور اکثر میرے معانی اور تفسیر جو ان سے پڑھی ہے وہی ہے۔ اور وہ شاگرد تھے حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ کے، اور 2 دفعہ انہوں نے دورہ تفسیر پڑھا تھا حضرت شیخ کے پاس۔ قرآن مجید کی ہماری تفسیر، ہماری ترجمے کی سند بہت عالی ہے کہ ایک واسطہ ہے میرا حضرت شیخ القرآن تک، اور حضرت شیخ القرآن نے پڑھا مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ سے۔ تو آپ کے 2 واسطے ہیں، حضرت شیخ کے آپ شاگرد ہیں 2 واسطوں سے، ایک میرا واسطہ اور ایک اس کا واسطہ میرے استاد جی کا واسطہ۔ تو میرا ایک واسطہ ہے حضرت شیخ تک، آپ کے 2 واسطے ہیں، اللہ اس کو مبارک کرے۔ اور حدیث کی سند کے لحاظ سے الحمدللہ میرا ایک واسطہ ہے، کیونکہ میرے استاد فاضل دیوبند مولانا نور محمد نور اللہ برکتہ نے حدیث پاک پڑھی ہے حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ کے پاس، پھر حضرت وہاں سے ڈھابیل گئے تو میرے استادوں کو بھی ساتھ لے گئے تھے، وفادار شاگرد سمجھ کے اور لائق سمجھ کے کہ استاد ادھر پڑھاتے بھی رہے۔ تو اس لیے حدیث میں ہماری سند بھی الحمدللہ عالی ہے کہ میں نے استاد مولانا نور محمد صاحب سے پڑھا، انہوں نے حضرت انور شاہ کاشمیری سے پڑھا۔ تو میرا ایک رابطہ دارالعلوم دیوبند تھا، اور جو ہمارے پاس حدیث پڑھ رہے ہیں چاہے مشکات شریف ہے تو یہ بھی 2 واسطے ہیں کہ میرا ایک میرے استاد جی کا انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ تھا۔ میں نے تفسیر بیضاوی بھی استادوں سے پڑھی تو یہ بھی بہت سند عالی ہے۔ میں نے مشکات شریف اکثر انہی استادوں سے پڑھی، فاضل دیوبند سے، شرح عقائد بھی میں نے انہی سے پڑھی۔ اللہ رب العزت انہیں غریب کے رحمت فرمائے، ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ۔
اللهم فقهنا في الدين اللهم وفقنا لخدمة الدين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرور. اللہ ہمارے ایک مخلص بھائی قاری محمد اسلم صاحب آپ کے پاس پہنچ گئے، اے اللہ طلّاعً للقرآن تھے، باعمل تھے، اللہ بتقاضۂ بشریت کو فرق لگا تو انہیں معاف فرما دو، اللہ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، خصوصاً بچوں کو، بچیوں کو، بہن بھائیوں کو، بیوی کو، ماں کو، اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہم اغفر ہو، اللہم ارحم ہو، اللہم اعز من عذاب القبر، اللہم ادخلہ فی جنات النعیم، اللہم الطف بنا فی تیسیر کل عسیر فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر۔ اللہ ان سب طلبہ کرام کا یہاں دل لگ جائے جیسے لگنا چاہیے، سب کا شرح صدر فرما دے، ہمیں پڑھانے کی پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ انہیں عالم بعمل بنا، مقرر بعمل بنا، مدرس بعمل بنا، اللہ باران رحمت نازل فرما، اللہ اس مدرسے کے تمام شعبہ جات کو کامیاب و کامران کرے، تمام اساتذہ کو اے اللہ پڑھانے کی عمل کی توفیق نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہ باران رحمت نازل فرما، اللہ باران رحمت نازل فرما، اللہ اپنے فضل سے باران رحمت نازل فرما، اللہم اغفر لنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا رب، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آمین یا رب العالمین برحمتک یا سبحان